یہ مجلس کا پیغام ہے. ان ناانصافیوں کا ہم خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے بھیک مانگنے آیا ہوں، میرے لیے نہیں، میں آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں کہ متحد ہو جاؤ. اتر پردیش کی ودھان سبھا میں اتر پردیش کے مسلمانوں اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. تم 19% ہو، تم معمولی نہیں ہو، تم 19% ہو. اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو یاد رکھو اتر پردیش کے مقدر کے فیصلے تمہاری آواز کے بغیر ادھورے رہیں گے. کہ سماجوادی بی ایس پی ہو یا کانگریس ہو، وہ ان مسائل کو اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی. وہ صرف تم سے کہے گی کہ تمہارا پیدا ہونا اس دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ تمہارے باپ دادا ہم کو ووٹ ڈالتے آئے، اب تم بھی ووٹ ڈالتے رہو، ہمارے قیدی بن کر رہو، ہماری غلامی کرتے رہو. تمہارے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی، تم صرف ووٹ ڈالنے کے لیے زندہ رہو گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں مریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم مرنے کے لیے نہیں آئے، ہم سیاسی طور پر مرنے کے لیے نہیں آئے. زندگی اور موت کا فیصلہ تو اللہ کرتا ہے. ہر ایک کے لیے ایک وقت لکھا جا چکا ہے. ہم سب اس دنیا میں سے جائیں گے، اس زمین کی غذا بنیں گے. مگر یہ تو بتاؤ تمہاری آواز کون ہے؟ کون تمہاری تکلیف کو بیان کرتا ہے؟ کون نوجوانوں کے دلوں میں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں جو خواب ہے اس کو کون پورا کرے گا؟ کون ہماری ماں اور بہنیں جو رات رات بھر جاگتی ہیں کہ میرا نوجوان بیٹا گھر اب تک نہیں آیا، کہیں اس کو پولیس تو تھانے لے کر نہیں چلے گئی؟ کون اس ماں کو اطمینان کی نیند سلائے گا؟ کون اس باپ کو امید دلائے گا کہ تمہارے اولاد کا ایک روشن مستقبل ہے؟ ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا، ان چیزوں پر کوئی بات نہیں کرے گا. بات کس پر کریں گے؟ ووٹ ڈالو. زندگی موت کا فیصلہ ہے، مشاہرہ کرائیں گے. رمضان کی عید آئیں گی تو نہ ان کو روزے سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، مگر گھر کو مسلمان کے آ جائیں گے ٹوپی پہن کر کہ شیر خورما کھلا دے. بقرعید آئے گی تو کہیں گے کہ بیٹا کچھ گوشت کھلا دے. عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، عیدگاہ کے سامنے آ کر ٹھہر جائیں گے، کسی غریب مسلمان کو ہاتھ پکڑ کے بولیں گے آ گلے لگ جا. گلے تو لگا لیں گے مگر دل میں جو دھڑکنیں ہیں وہ تمہاری نفرت اور بربادیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ سچائی بیان کر رہا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان اہم بات پر، ان نکات پر، ان پوائنٹس پر آپ کو غور کرنا ہے. اور ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ایٹی 80% مودی کی تائید میں ہیں، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں. یہ 80% اور 20% میں ایک فرق ہے، ایک چیز ہے جو دونوں میں متحد ہے ایک چیز پر. 80% جو میڈیا مودی کی سپورٹ کرتا ہے، 20% جو اپنے آپ کو سیکولر بولتا ہے، سیکولر نہیں ہے، اندر سے RSS کی پینٹ پہنے ہوئے ہیں. تو وہ اور یہ 80 اور 20% ایک بات پر متفق ہے کہ مسلمانوں کی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے، مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں بننی چاہیے. یہ بی جے پی RSS کے لوگ کہتے ہیں مسلمان کی لیڈرشپ بنے گی تو دیش کا وبھاجن ہوا تھا. تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں اگر آج بھارت میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہ رہے تو ہم نے، ہمارے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ہم نے ٹھوکر ماری تھی اور ہم نے کہا کہ ہم پاکستان سے کوئی ہمارا مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان سے ہمارا. ہم نے اس پیغام کو ٹھکرایا. اور جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کیا بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت کی حکومت کے وزیر مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں کہا تھا بھارت کے مسلمانوں سے
کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ کیا اس وقت کی حکومت نہرو کے کیبنٹ کے منتری کون تھے؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ۔ کیا مولانا آزاد نے نہیں کہا تھا کہ ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو؟ تم اس بھارت کے شہری ہو تو بتاؤ آپ نے ہمارے سے کیا کیا؟ پھر ہم کو اس وطن عزیز سے جب بھی محبت تھی، آج بھی اور کل بھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر یہ جو 20% کا اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان کو بھی ایک ہی بات کی تکلیف ہے کہ اویسی مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان میڈیا کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب اگر کوئی ایک میڈیا کا ایک ذمہ دار کسی ٹی وی چینل میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ایک بڑے عہدے پر آ جاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ذات کے لوگوں کو میڈیا میں گھسایا جائے، اس کو نوکری ملے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، مگر کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے کہا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ کسی ٹی وی چینل میں اینکر تھے تو اس میڈیا چینل کے لوگوں کو بولتے تھے کہ یہ میری ذات کا ہے، اس کو نوکری پہ رکھ لو، اس کو نوکری پہ رکھ لو۔ آج آ کر آپ انٹرویو لے رہے لوگوں کا کہ اویسی کا سبھا ہے، مجلس کی سبھا ہے، بولو کیا ہوگا، اتر پردیش میں کیا ہوگا؟ اچھا سوال کیسے کرتے؟ مسلمان کا اگر ووٹ نہیں ملا تو بی جے پی آ جائے گی؟ پوچھتے ہیں نا، بولتے ہیں نا اگر مسلمان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بی جے پی آ جائے گی؟ یہ ہر ایک سوال کرتا ہے نا آپ سے، اے مسلمان کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوا تو بی جے پی آ جائے گی؟ پوچھتے ہیں نا۔ اچھا آپ میرے سوال کا جواب دو۔ 2014 کے جب لوک سبھا کے چناؤ ہوئے، کیا آپ نے مودی کے نام پر ووٹ دیا تھا؟ کس نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ چلیے ایک سوال ہو گیا۔ 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ ہوا، کس نے یوگی کو یا بی جے پی کو ووٹ دیا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ نہیں دیا؟ کس نے نہیں دیا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ چلیے 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ آیا، کسی نے بی جے پی کو ووٹ دیا؟ آپ نے دیا تو نہیں دیا تو ہاتھ اٹھائیے۔ ارے 20% میڈیا والو چلو پر پانی میں ڈوب مرو، دیکھو یہ ہماری وفاداری ہے۔ بے شرمو دیکھو یہ، نہ 14 میں دیا، نہ 17 میں دیا، نہ 19 میں دیا۔ نہیں دیے نا، نہیں دیے نا۔ کیا تم دو گے بی جے پی کو ووٹ؟ کیا تم مودی کو ووٹ دو گے؟ تو کیا تم اب کی بار اویسی کا ساتھ دو گے؟ کیا تم مجلس کو ووٹ دو گے؟ اب سنو آپ، 2014 میں کس کی سرکار تھی اتر پردیش میں؟ اکھلیش کی تھی نا۔ تو اکھلیش کے پریوار کے 5 لوگ جیتے، 5 جیتے، اور بی جے پی جیت گئی پورا۔ کیوں جیتی بی جے پی؟ کیوں جیتی بی جے پی؟ صحیح کہا تم نے، صحیح کہا تم نے۔ انہوں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جنتا کہہ رہی ہے، ورنہ یہ 80% 20% کے دلے بولیں گے اویسی بولا۔ دو 2017 کا ودھان سبھا ہوا، کیا آپ نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا تو کیسے یوگی مکھیہ منتری بن گئے؟ کیسے بنے یوگی مکھیہ منتری بتاؤ؟ آپ سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو اسدالدین اویسی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم جب دلائل دیتے ہیں، پروف دیتے ہیں، تو ان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے اور خاموش بیٹھ جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیسے مقابلہ کریں۔ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، یہ میرٹھ کی پارلیمنٹ